IMF $3 अरब प्रोग्राम की तकमील के लिए मिशन पाकिस्तान भेजने को तैयार। काबीना तश्कील के बाद दूसरे इक्तसादी जायजा के लिए वफ्द भेजा जाएगा। डायरेक्टर IMF जूलिया कॉजिक ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में कहा, स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.9 अरब मिल चुके। मौजूदा स्टैंड बाय मुआहदा अप्रैल में ख़त्म होगा। पाकिस्तानी हुकाम ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए, माली अहदाफ पर सख्ती से अमल किया। निगरान हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। डायरेक्टर IMF का सियासी सूरत हाल पर तबसरे से गुरेज। मिलकर ये हमारी जो जड़ें माशी तौर पर खोखली की जा रही हैं, मैं समझता हूँ ईमानदारी से, इट्स नॉट इलेक्शन अबाउट मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि ये सदर पाकिस्तान 2-3 दिन में प्रेसिडेंट इंशाअल्लाह मुंतखब होंगे। इट्स नॉट अबाउट हिम। आसिफ अली जरदारी चंद रोज में सदर मुंतखब हो जाएंगे। तमाम इत्तेहादी मिलकर मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के एजाज में इशाइये से खिताब, कहा हमें होशरुबा चैलेंजेस का सामना है। बिजली और गैस का गर्दिशी कर्जा 5 खरब रुपए तक पहुंच चुका। PIA का कर्जा 825 अरब रुपए है। बिजली की सालाना चोरी 500 अरब तक पहुंच गई। अंदाजा लगा लें सूरत हाल कितनी गंभीर है। ये कश्ती पार लग गई तो लोग कयामत तक आपको याद करेंगे। खुदा ना खास्ता नाकाम हुए तो तारीख हमें और हमारी नस्लों को मुआफ नहीं करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट का एहतराम करते हैं, कोशिश करेंगे मिलकर चलें। चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा। आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी मुश्किलात से नहीं घबराएंगे। आसिफ अली जरदारी का IAEA से खिताब, कहा काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। शहबाज शरीफ की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, मिलकर पाकिस्तान को बनाएंगे। बिलावल भुट्टो बोले, आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए। कामयाब हुए तो पाकिस्तान की तारीख में दूसरी बार सदर बनने वाले पहले सिविलियन होंगे। आसिफ अली जरदारी से कहा, इस बार आप ऐसे सदर होंगे जैसे मलका बरतानिया। सदर जरदारी साहब कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख में इंशाअल्लाह ताला पहली बार होगा जब कोई सिविलियन सदर ने ये ओहदा 2 दफ़ा संभाला है। MQM का आसिफ अली जरदारी को सदारती इंतखाब में वोट देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में अहम पेशरफ। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जमहूरी कुव्वतों को इख्तलाफात के बावजूद डायलॉग जारी रखने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, MQM पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। नई हुकूमत की तरजीह कराची की तरक्की होगी। चाहते हैं तमाम मामलात को मिल बैठ कर हल किया जाए। हम कराची पर ज्यादा तवज्जो देंगे, बल्दियाती हुकूमत की सतह पर भी इक़दामात करेंगे। शहबाज शरीफ से कहा, अपोजिशन में आ जाएं, कहीं हमारी तहरीक का निशाना आप ही ना बन जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में JUI पंजाब की जनरल काउंसिल से खिताब, कहा हम सिर्फ पार्लियामेंट नहीं पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। पार्लियामेंट एक नुमाइशी इदारा और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। बहुत सी जमातों को मैदान की जल्दी है, लेकिन आप जानते हैं मैदान सिर्फ हमारा होता है। 9 मार्च के सदारती इंतखाबात से मखसूस नशिस्तों के वोट बाहर हो गए। पेशावर हाई कोर्ट का 13 मार्च तक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने का हुक्म। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाई में अगले बुध तक तौसी कर दी। अदालत का आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब में मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समात करार। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया। दरख्वास्त गुजार ने मुसद्दिका दस्तावेजात नहीं लगाए। जस्टिस आबिद अजीज शेख आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एतराज़ी दरख्वास्त पर समात करेंगे। हुकूमत पंजाब की नई हिकमत अमली। पंजाब असेंबली का इजलास आज सुबह 9 बजे तलब। इससे पहले पंजाब असेंबली का इजलास 3 बजे होना था। इजलास मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान के हल्फ के लिए ये बुलाया गया है।
الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں اسد کیسر کا اعلان، کہا ہم تحریک چلائیں گے، کسی کو اپنے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، ملک قانون اور آئین کے تحت چلے گا۔ عمر ایوب بولے اپوزیشن لیڈر کو اپنے قائد سے ملنے سے روکا جا رہا ہے، وزیر اعظم بتائیں آپ کی قانون کی حکمرانی کہاں ہے؟ جہاں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی وہ ملک نہیں چل سکتا۔ مظاہر علی اکبر نقوی جوڈیشل مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار، سپریم جوڈیشل کونسل کی عہدے سے برطرف کرنے کی سفارش، اپنی رائے منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھجوا دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اعلامیے کے مطابق مظاہر علی نقوی کے خلاف 9 شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ مظاہر نقوی ان شکایات میں مس کنڈکٹ کے مرتکب پائے گئے، انہیں جج کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ اعلامیے کے مطابق مزید کہا گیا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز پر الزامات لگا کر ان کی تشہیر کی گئی۔ کئی ججز نے خود پر لگنے والے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ ججز کی تشویش کے باعث ججز کو کوڈ آف کنڈکٹ کی شق 5 میں ترمیم کی گئی۔ مظاہر علی نقوی کا سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو چیلنج کرنے کا اعلان، کہا قانون جج کے استعفے دینے کے بعد انکوائری جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ یک طرفہ کارروائی تھی جس کا حصہ بننے سے بھی انکار کیا تھا۔ صدر نے استعفیٰ تسلیم کیا جسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل استعفے کو عہدے سے برطرف کرنے میں کیسے تبدیل کر سکتی ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دیا جائے، سرکاری طور پر شہید کیا جائے۔ سندھ اسمبلی میں متفقہ طور پر قرارداد منظور، سیاسی کارکنوں کو نشان ذوالفقار علی بھٹو دینے کا مطالبہ بھی متن کا حصہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور نثار کھوڑو نے الگ الگ قرارداد پیش کی، بولے سپریم کورٹ نے خود مانا کہ بھٹو کیس میں غلطی ہوئی، لہٰذا سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کرتے ہوئے سعید غنی آپ دیدہ ہو گئے۔ نگران حکومت پر پی ٹی آئی مخالف ہونے کا تاثر درست نہیں، نواز شریف کو ریلیف عدالت نے دیا۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کی سنو حبیب اکرم کے ساتھ میں گفتگو، کہا نگران حکومت کو آرمی چیف کی غیر معمولی حمایت حاصل رہی، قرض لیے بغیر معیشت نہیں چل سکتی، SIFC ایک مثبت فیصلہ تھا، بطور وزیر اعظم شہباز شریف کو سخت فیصلے کرنا ہوں گے، آزاد حیثیت میں سینیٹری الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے، خواہش ہے سیاستدان مفاہمتی راستہ اختیار کریں۔ وزیر اعظم کا غریب اور متوسط طبقے کے لیے 7.5 ارب روپے کی سبسڈی پر مبنی تاریخی رمضان ریلیف پیکیج، ملک بھر میں 3 کروڑ 96 لاکھ سے زائد خاندانوں کو اشیاء خورنوش سستے داموں فراہم کی جا رہی ہیں۔ BISP کے تحت اہل 88% خاندانوں کو 19 اشیاء خورنوش رعایت پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ آٹے کے 20 کلو تھیلے پر 77 روپے، گھی پر 70 روپے فی کلو سبسڈی۔ ملک بھر میں قائم 4775 یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے رمضان پیکیج مستحق خاندانوں میں تقسیم۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں غریب خاندانوں کو اشیاء خورنوش کی بازار سے کم قیمت پر فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا پہلا اجلاس، رمضان پیکیج کی منظوری دے دی گئی، اسپیشل برانچ کو نگہبان ہیمپرز کی ترسیل پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت، صوبائی وزراء کو بھی رمضان پیکیج کی شفاف ترسیل کے لیے کڑی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ کابینہ نے ضلع سطح پر سستے رمضان بازار لگانے کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ، اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون امور اور کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے امن و امان کی تشکیل کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا بڑا فیصلہ، یکم رمضان سے صحت کارڈ کے تحت 100% آبادی کے لیے مفت علاج بحال کر دیا۔ صحت کارڈ کے تحت مفت علاج کے لیے اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کو فوری طور پر 5 ارب روپے جاری۔ سندھ اور بلوچستان میں گھریلو صارفین کو 13 گھنٹے گیس ملے گی، 11 گھنٹے بند رہے گی۔ سوئی صدرن نے رمضان المبارک کے لیے دونوں صوبوں میں گیس لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کر دیا۔ سحری میں صبح 3 بجے سے 9 بجے سے پہر 3 سے رات 10 بجے تک گیس ملے گی۔
کمرشل بینک یکم رمضان کو زکوٰۃ کی کٹوتی کریں گے۔ اسٹیٹ بینک نے مراسلہ ارسال کر دیا، جس اکاؤنٹ میں 1,35,179 یا زیادہ روپے ہوں گے ان سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سرگودا میں قتل ہونے والی 12 سالہ گھریلو ملازمہ عائشہ کے گھر پہنچ گئیں۔ ملزموں کو قرار واقع سزا دلوانے کی یقین دہانی، ورثاء کو امدادی چیک دیا گیا۔ کہا گھناؤنے واقعے میں ملوث افراد کسی معافی کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ کا DHQ ہسپتال میں قائم پرانے کارڈیولوجی سینٹر کا دورہ، مریضوں کا حال احوال پوچھا۔ صدر تھانے بھی پہنچی، فرنٹ ڈیسک اور دیگر حصوں کا معائنہ۔ لاہور میں خاتون کو ہجوم سے بچانے والی ASP شہر بانو نقوی کی مریم نواز سے ملاقات، وزیر اعلیٰ پنجاب نے گلے سے لگا کر تھپکی دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر سماعت۔ بنی گالہ منتقل کرنے کی منظوری کا چیف کمشنر کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش۔ جسٹس گل حسن نے پوچھا کہ یہ گھر کس کی ملکیت ہے؟ کیا مالک مکان کی مرضی سے یہ سب ہوا؟ کیا اس کیس میں آپ نے گھر کے مالک سے اجازت لی؟ بشرا بی بی کے وکیل نے کہا کہ جب بشرا بی بی اڈیالہ جیل پہنچی تو انہیں بنی گالہ سب جیل لے جانے کا اختیار نہیں تھا۔ عدالت کا اسلام آباد انتظامیہ کے سینئر افسر کو سب جیل بنی گالہ کا دورہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر محمد بھٹی سبکدوش ہو گئے۔ نامزد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان آج اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب صبح 8:30 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔